تمام تر صورتحال میں پاکستان نے جتنا سینسیبلی بیہیو کیا اور سینٹی جو ہے وہ دکھائی، لیکن اس سب کے باوجود مس ایڈونچر نہ صرف ہوتا رہا بلکہ منافقانہ طرز عمل بھی رہا، جس کے بعد یقیناً کسی بھی صورت پاکستان کا خاموش رہنا، سائلنٹ رہنا، اس ساری سچویشن کے اوپر ریٹیلیٹ نہ کرنا، یہ تو کسی بھی صورت ممکن نہیں تھا۔ اور آج جو کچھ ہوا، گزشتہ رات سے بھارت جو کچھ کرتا رہا، ایک طرف اس سارے معاملے کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ اور یہ بنتی کرتا رہا کہ اس کو ڈیفیوز کیا جائے، اور دوسری طرف شرنگیزی بھی ہوتی رہی، اور پھر اس کے بعد ایک ڈرون وار کریٹ کی گئی۔ تو اس کے بعد جو فیصلے لیے گئے یقیناً یہ نہ صرف سیکیورٹی ڈومین میں بڑے امپورٹنٹ تھے بلکہ پبلک کی ڈیمانڈ بھی کچھ ایسی تھی۔ اس وقت ایئر مارشل ریٹائرڈ عامر مسعود صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر ڈیفنس اینالسٹ ہے۔ عامر مسعود صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے تو بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے یہ ڈرون وار جو پاکستان پر مسلط کی گئی۔ اس سے پہلے بھارت نے جو کچھ کیا پوری دنیا کے سامنے ہم نے اس کو رکھا، ہم سبسٹینشیل ایویڈنسز کے لیے خود ڈیمانڈ کرتے رہے کہ آئیے امپارشل انکوائری کر لیتے ہیں، لیکن بھارت باز نہیں آیا۔ یہ منافقانہ طرز عمل ہے، ایک طرف انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہتے رہے کہ اس معاملے کو ڈیفیوز کریں، فزل آؤٹ ہونا چاہیے، اور دوسری طرف پاکستان پر جارحیت کا یہ انداز کہ ڈرون وار مسلط کر دی گئی۔ آبویسلی کتنی دیر تک پاکستان ریسٹرین کرتا، اور آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس رسپانس کو جو پاکستان کی طرف سے آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو کچھ ہوا 6 اور 7 کے درمیان، ان کے جتنے لاسز ہوئے جہازوں کے، تو مجھے نہیں لگتا کہ ابھی وہ دوبارہ سے اپنی فضائیہ کو استعمال کریں گے، اور اسپیشلی وہ والے جہاز جو کہ بہت مہنگے تھے اور انہوں نے لوز کیے، اور وہ ایک طلسم جو ہے وہ ٹوٹا ہے۔ اس کے بعد سے اب یہ زیادہ تر ڈرونز کی ہی طرف آئیں گے۔ ڈرونز، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ماڈرن وارفیئر میں ڈرونز کا بہت زیادہ استعمال ہے، اور انڈینز کے پاس اسرائیلی امریکنز ڈرونز موجود ہیں جو کہ ہائی آلٹیٹیوڈ، مطلب بہت بلند آلٹیٹیوڈ پہ پرواز بھی کر سکتے ہیں، ان کی انڈیورنس بھی بہت زیادہ ہے۔ کئی ایسے ہیں جو کہ ویپن کیری کرتے ہیں، کئی سرویلنس کے لیے ہیں، کئی سوارمنگ کے لیے ہیں، لیکن جو اس کا مقصد جس طرح سے آپ اس کی دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ایک دم سے یوٹیلیٹی شروع ہوئی ہے، اس کے 2-3 مقاصد ہو سکتے ہیں۔ ایک تو جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ یہ اپنے پائلٹس کو اور اپنے مہنگے جہازوں کو نہیں اس وقت ہارمز وے میں ڈالنا چاہ رہے، اور انہیں پتہ ہے کہ پاک فضائیہ نے جو رد عمل شو کیا ہے، تو آئندہ اس طرح کی ان کو کسی قسم کی بے عزتی یا امبیرسمنٹ نہ ہو۔ دوسری چیز جو ہے وہ ان ڈرونز کے ذریعے ہمارے سسٹمز کو بھی چیک کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹمز کو چیک کرنا چاہ رہے ہیں، سرویلنس کے تھرو وہ اپنے ٹارگٹس دیکھنا چاہ رہے ہیں، اور رسپانس دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کا کیا ہو سکتا ہے۔ تو پاکستان کا رسپانس، کچھ تو ہم نے گرائے بھی ہیں ڈرونز، اور پاکستان فضائیہ اور پاکستانی فورسز کے پاس یہ ٹیکنالوجی موجود ہے کہ وہ کائنیٹک اور نان کائنیٹک مینز کے ذریعے ڈرونز کو گرا سکتے ہیں، اور پاکستان کے پاس بہت اچھے اپنے ڈرونز بھی موجود ہیں جو ان کو بھی کاؤنٹر کر سکتے ہیں۔ ایک تو ان کا یہ مقصد ہوا کہ پائلٹس کو ہارمز وے میں نہ ڈالیں اور اپنے پائلٹس کو بچا کے رکھیں، اپنی پاک فضائیہ کے مہنگے جہازوں کو بچائیں، ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹم کو ٹریگر کریں یا ان کو چیک کرنے کی کوشش کریں، ان کا رسپانس دیکھنے کی کوشش کریں۔ اور تیسری چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اٹینشن ڈائیورٹ کریں فار ایسی چیز سے جو کہ وہ شاید کرنا چاہ رہے ہیں کسی اور جگہ پہ، اور ڈرونز کو جو ہے وہ اس طرف استعمال کر کے ہماری فورسز کی اٹینشن ڈائیورٹ کریں۔ عامر مسعود صاحب، they have been challenging us over and again، repeatedly ہو رہا ہے، past 24 hours کے اندر جو کچھ بھارت نے کیا ہے وہ جارحیت سے باز نہیں آ رہا، ہم کب تک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کریں گے سر؟ جی بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات۔ دیکھیں جی، جو انہوں نے کیا اس دفعہ وہ بہت ایک زیادہ، نہ صرف جہاز انہوں نے استعمال کیے بلکہ بہت زیادہ ایریا اور بہت زیادہ ٹارگٹس ہماری سرزمین میں انگیج کیے، اور یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے بھی کہ پچھلی دفعہ ہم نے ان کو جب اپنے آپ کو ریسٹرین کیا اور ہم نے کہا کہ ہم نے اس چیز کو بہت زیادہ آگے جنگی جنون نہیں ہم نے بنانا، اور ہم نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، نہ صرف ہم نے جہاز مارنے کے بعد ان کا قیدی جو ہے واپس کر دیا۔ تو یہ ریسٹرین جو شو کرنا ہے وہ میرا نہیں خیال کہ ایسے لوگوں پہ جو کہ مودی، اجیت دوول اور ان کے جو ذہن ہیں ان کے لیے کوئی آپ اس پہ اثر کر سکتے ہیں یا ان کو سمجھا سکتے ہیں یا ان کو پریگمیٹک طریقے سے سوچنے پہ، ریشنل طریقے سے سوچنے پہ مجبور کر سکتے ہیں، جو کہ ہمیں چیز نظر نہیں آ رہی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمام اپنے الیکشنز جنگی جنون کے اوپر جیتے ہیں، اور پاکستان کے خلاف جنگی جنون پہ
اور ایسے طریقے سے جیتے ہیں کہ جی جنگ کا نہ صرف سما کریٹ کیا جائے بلکہ ان کو ٹارگٹ کیا جائے معصوم لوگوں کو، جو کہ ہم نے اس دفعہ دیکھا بھی کہ ہمارے اتنے زیادہ شہروں میں انہوں نے معصوم انسانی جانوں کو ٹارگٹ کیا، اور ایسے اس چیز کے اوپر جو کہ انہوں نے خود کی ہوئی تھی، بغیر پاکستان انویسٹیگیشن کیے یا کسی اور طریقے سے اس کو ویریفائی کیے ہوئے انہوں نے الزام لگایا، اور پھر وہ جنگ کے لیے چڑھ دوڑے، اور اتنے سارے انہوں نے انسانی جانیں جو آج تقریباً 40 کے قریب پہنچ گئی ہیں. تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. ہمیں بھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ پچھلی دفعہ اگر ہم نے کیا تھا تو انہوں نے اس دفعہ اور زیادہ جنون کے ساتھ انہوں نے ہمیں ٹارگٹنگ کی ہے اور زیادہ ضرب لگائی ہے، اور اس چیز کو ہم بہت زیادہ آگے نہیں چلا سکتے، اور اس میڈنس کو، اس پاگل پن کو ختم ہونا چاہیے. اور اس کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ ایک نیوکلیئر اسٹیٹ اپنا نہ صرف نان کنونشنل بلکہ کنونشنل ڈیٹرنس بھی قائم کر سکے، کہ ہمارے پاس اتنی صلاحیت بھی موجود ہے اور ہمارے پاس اتنا ریزالو بھی اور انٹینٹ بھی موجود ہے کہ ہم اپنے ہتھیاروں کو، ہم اپنی فورسز کو استعمال کر سکیں تاکہ ہم آپ کو ایک بہت زیادہ پین اینڈ ٹھیک پنشمنٹ عامر دیں. یوسف صاحب، دیکھیں ڈسپائٹ ہیونگ دیٹ کیپیبلٹی، ڈسپائٹ ہیونگ دیٹ پوٹینشیل، وی شوڈ ریسٹرین ایز مچ ایز پاسبل. لیکن یہ اگر اس کو ٹیکنیکلی وار بریک کا نام بھی دے دیا جائے، اسٹریٹجک ٹائم آؤٹ کا نام بھی دے دیا جائے فرام پاکستان سائڈ، تو اب آپ کو کیا لگتا ہے واٹ آر یو ایکسپیکٹنگ فرام آور سائڈ ناؤ اس سب کے بعد سے؟ دیکھیں جی، وار تو بریک ہے، دیر از نو ڈاؤٹ. انہوں نے تو پانی کو بھی ویپنائز کر دیا، انہوں نے ہمارے ریزروائرز کو ٹارگٹ کیا ہے، انہوں نے ہماری سٹیز کو ٹارگٹ کیا ہے، انہوں نے ہماری پاپولیشن کو ٹارگٹ کیا ہے، انہوں نے چاہے ڈرونز استعمال کیے ہیں، چاہے جہاز استعمال کیے ہیں یا میزائلز استعمال کیے ہیں، ہماری معصوم جانوں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے. وہ بہت ایک دس از وار، اس سے زیادہ تو وار کی اور کوئی آپ کے پاس نہیں ہو سکتی. تو اب جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ہماری لیڈرشپ نہ صرف اس کو سوچ رہی ہوگی بلکہ پلان بھی کر رہی ہوگی، کیونکہ یہ ہر انسان کی، اور میں سمجھتا ہوں جو ان کے ریشنل لوگ ہیں وہ بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہوں گے کہ جو جنون کریٹ کر رہے ہیں یہ پورے خطے کے لیے ایک بہت ڈینجرس چیز ہے. تو ہماری طرف سے اب ایک رسپانس آئے گا، اور اس میں ان کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہماری طرف سے جو رسپانس ہونا چاہیے وہ اتنا افیکٹو ہونا چاہیے کہ اس میں یہ ریسٹرینٹ والا ایلیمنٹ یا یہ چیز کہ ہم نے کوئی ذاتی طور پہ اس کا بالکل ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ ہم کسی قسم کا ریسٹرینٹ شو کریں یا ہم اس کو نوچ ہائی کر کے اس کے بعد ان کو کہیں کہ جی بس یہاں پہ ختم. جب ہم اس چیز کو شروع کریں اور اوفینسو طریقے سے جائیں تو پھر ان کو وہ تکلیف ہو جو کہ وہ کبھی بھی نہ سوچیں کہ پاکستان کی کبھی آئندہ سے یہ وائلیشن کریں گے ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی. اور ہمارے پاس وہ کیپیبلٹی، میں نے جس طرح پہلے بھی آپ کو کہا، بہت حد تک موجود ہے. اور میں اس میں کوئی کسی قسم کی نہ تو شیخی مارنے کے چکر میں ہوں، نہ میں آپ کو یہ کوئی ہیوبرس کے طور پہ، جس طرح انڈین زیادہ تر اینالسٹ جو ہیں بڑے زور سے اور بڑے اگریسو طریقے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، میں اس معاملے کو پسند بھی نہیں کرتا، اور نہ میں خود کوئی ہاکش انٹینٹ کے ساتھ کہہ رہا ہوں. لیکن ایک بالکل پریگمیٹک اور ریشنل طریقے سے اگر سوچا جائے تو پاکستان کو اپنی ڈیٹرنس جو ہے دوبارہ سے ری اسٹیبلش کرنی پڑے گی، اور اس کا صرف طریقہ جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہے کہ ہم ایک بہت گہری ضرب ان کے اوپر لگائیں جس سے ان کو اتنی تکلیف محسوس ہو کہ وہ آئندہ کبھی اس بات کا سوچے بھی نہ کہ کسی قسم کی وہ جارحیت کریں پاکستان کے خلاف. سو ناؤ وی آر گوئنگ ٹو ہٹ اینڈ ہٹ ہارڈ، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ There's no confusion, there's no other option. اور کیا ہم انٹرنیشنل پریشر کو سسٹین کر پائیں گے؟ دیکھیں جی، انٹرنیشنل تو آپ آلریڈی ایک مورل ہائی گراؤنڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں. یو آر ایکچولی، جب سے انہوں نے یہ پانی کو ویپنائز کرنے کی کوشش کی، پھر انہوں نے ایک آپ ایگریشن کیا آپ کے اگینسٹ، آپ کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو بریچ کیا، آپ کی معصوم جانیں چلی گئی، تو یو آر آلریڈی آن دا مورل ہائی گراؤنڈ. ڈپلومیسی تو اس جگہ پہ فیل ہو گئی نا. تو اب جو ان کا طریقہ ہے اور جو زبان انہیں سمجھ میں آتی ہے، میں پرسنلی سمجھتا ہوں وہ صرف ایک جارحیت کی زبان ہے، وہ فورس کی زبان ہے، اور اس کو اسی طریقے سے ہمیں جواب دینا پڑے گا. اور ہمارے پاس وہ تمام ان کے جتنے بھی اہداف ہیں ان کو ہم نشانہ بنا سکتے ہیں، اور پہلے بھی بناتے رہے.
تو عامر مسعود صاحب آپ اس کیا میں سمجھتے کسی ہیں کہ قسم ہاؤ کی ہاؤ فار ول اٹ گو دین، یہ کہاں جا کے تھمے گا پھر معاملہ اگر انیشیٹ ایسے ہو جاتا ہے تو؟ دیکھیں جی یہ فوج جہاں پہ بھی جائے ہم نے کسی قسم کا دیکھیں آپ یہ اس چیز کو نا آپ اگر یہ دیکھیں کہ اگر ہم نے ایک آل آؤٹ وار پہ جاتے ہیں تو دے ہیو مچ مور ٹو لوز بیکاز دے اپنے آپ کو وہ ایک بہت بڑی پاور سمجھتے ہیں، ڈپلومیسی کے لحاظ سے بھی، اکانومی کے لحاظ سے بھی، اور ہر طرح سے اپنے آپ کو رائزنگ اینڈ شائننگ انڈیا سمجھتے ہیں وہ، اور دوسری طرف وہ ایک ملک کی حقیقت کو سمجھنے سے انکار کرتے ہیں۔ یہ ان کی سوچ ہے۔ جب انسان کی لیڈرشپ کی سوچ اتنی چھوٹی ہو تو وہ کبھی بھی اپنے ملک کو بہت ترقی کی طرف اور ایک کامیابی کی طرف نہیں لے کے جاتے، بلکہ وہ ایک بربادی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اور جو سوچ آج امیت شاہ، اجیت دوول اور مودی کی ہے، اس نے اس ملک کو زیادہ نقصان پہنچایا ہے، نہیں تو شاید یہ چائنا سے بھی آگے بڑھ چکے ہوتے۔ ان کی ہر الیکشن میں، ہر کیمپین میں جو میجر ایشو رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ ہم نے یہ الیکشن صرف پاکستان کے ساتھ جارحیت کر کے جیتنا ہے۔ اس سوچ کو ہم نے ہی بدلنا ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ انہوں نے بہت نہیں سارے لیکن ان عامر مسعود موقعوں صاحب پہ دو نیوکلیئر پاورز ہیں، دے آر ایٹ دا ورج آف ہیڈ آن کولیجن، تو ظاہر ہے یہ صرف دو ممالک کا معاملہ نہیں ہے، پھر یہ پورے ریجن کا ایشو ہے، یہ معاملہ انٹرنیشنل معاملہ ہو جائے گا، یہ اتنی کوئی سادہ سی بات تو نہیں ہے سر۔ تو انٹرنیشنل پلیئرز کو اس بات کا احساس ہے نا، وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ مودی نے کیا کچھ نہیں کیا آپ کے اگینسٹ۔ دیکھیں آپ کی ایک جو ہے نا سیلف اسٹیم ہوتی ہے ملک کی، اور ہمارے ملک میں بڑی باشعور عوام موجود ہے، بڑی غیرت مند عوام موجود ہے۔ یہ ہم لوگ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پیاسے مر جائیں، اس سے بہتر ہوگا کہ ہم لڑ کے ان کے ساتھ مریں۔ جس طرح کی حرکتیں جن پہ یہ اتر آئے ہیں، آپ کبھی بھی ایک ملک کو، ایک غیور قوم کو، اور جو 25 کروڑ جس کی عوام ہو، اس کو کارنر نہیں کر سکتے۔ یہ بات ان کو سمجھ نہیں آتی۔ دے آر کارنر اے نیبر، اور ایک نیبر کو آپ کارنر کرنا چاہ رہے ہیں، جبکہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ترقی کر لیں گے بغیر، اور وہ جو ہے ملک جو ہے وہ ڈوب جائے گا۔